السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ایمان لے کے آؤ، بما، اس چیز پر، انزلت، جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی ایسی چیز میں نے نازل کی ہے جو تمہارے پاس چیز آئی ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس چیز کے، یعنی سب سے پہلے کفر کرنے والے، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ کافرن بہی، یہ بہی کی ضمیر اس کا مرجع قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں سے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کا انکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار قرآن کا بھی انکار ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ بھیجی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کرنے والے، اس سے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور یہ ایسا سب سے پہلے کافر ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ مدینہ میں یہود کے پاس جو علم تھا وہ دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ یہود پہلے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ عام عوام سے، عام لوگوں سے، باقی عرب کے قبائل سے ان کے پاس علم اس حوالے سے زیادہ تھا۔ بلکہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے یہ بات کہ یہود کے یہ قبائل مدینہ میں آباد ہی اسی نیت سے ہوئے تھے کہ آخری نبی یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے، اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ، یعنی یہودیوں میں سب سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہود پوری دنیا میں جہاں بھی آباد تھے ان میں سب سے پہلے یہ مدینہ کے یہودیوں کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ایمان لے کے آؤ، اسلام کو قبول کر لو۔ تو یہ انکار، ان کا انکار سب سے پہلے جو انکار ہے، یہ باقی دنیا کے اندر بسنے والے یا بعد میں آنے والے یہودیوں کا وبال بھی پھر ان پر ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم فروخت کرو، بِآیَاتِی، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، بہت تھوڑی قیمت کے بدلے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ قیمت مل رہی ہو تو پھر بیچ دو، فروخت کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی اللہ کی آیات کو بیچنا، فروخت کرنا نہیں ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ ثمنً قلیلا جو کہا، یہ ایک طرف پوری دنیا بھی آ جائے پھر بھی ثمن قلیل ہے، یعنی یہ دنیا کو ہی سمجھ رہے، ثمنً قلیل کہا، دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو، قرآن کی آیات کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اس کا مخاطب تو یہاں پہ یہودی ہیں، لیکن چونکہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے ہے، تو پھر یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو
دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرا خوف دل میں پیدا کرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا، نہ تم ملتبس کرو، یعنی نہ تم خلط ملط کرو، نہ تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، جاننے بوجھنے کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو۔ اس کا مخاطب بھی یہودی ہیں جو کتمان علم کا ارتکاب کرتے تھے اور حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے، خلط ملط کرتے تھے، لیکن اس کا مخاطب قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی حق کو چھپائے گا، حق باطل کو خلط ملط کرے گا، علم کو چھپائے گا، وہ اس آیت کا مصداق بنے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وقت پہ ادا کرو، اچھے طریقے سے وضو کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، پھر یہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اکثر جگہوں پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز جو ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، مال کی زکوٰۃ، اور انسانی جسم کو پاک کرنے والی چیز وضو کے ذریعے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے مخاطب ہونا، یہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، ایک جسم اور روح کو پاک کرتی ہے، دوسرا مال کو پاک کرتی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی حق بات کہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بِالْبِرِّ، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے بھی ہو، باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ایک محاورہ ہے اردو کا کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، دوسروں کو کہنا خود عمل نہ کرنا۔ تو یہ بھی ان کا جو یہود کے علماء تھے، یہود کے جو ربی اور ان کے احبار اور رہبان تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنا آپ بھول جاتے ہو، یعنی جو بات بندہ خود کہے اس پہ عمل بھی کرے۔ دوسرے مقام پہ آگے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو جو بندہ خود جو بات کہتا ہے، دوسروں کو حکم دیتا ہے، سب سے پہلے وہ خود کرے گا۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ وہ بات جس پر بندہ خود عمل نہیں کرتا، صرف زبانی لوگوں کو حکم دیتا ہے یا لوگوں کو سمجھاتا بتاتا ہے، اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنی پر اثر نہیں ہوتی۔ اور جس بات پہ بندہ خود عمل پیرا ہو پھر دوسروں کو حکم دے تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حالانکہ کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو، کیونکہ کتاب تو یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس پہ قائم رہو، خود بھی ڈٹ جاؤ۔ اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ گویا کہ ایسا کرنے والے بے عقل ہیں، عقل سے عاری ہیں۔ جو بندہ دوسروں کو نصیحت کرے خود عمل نہ کرے، گویا کہ اس کے اندر عقل کی کمی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، یہ عبادت میں سے ہے۔ استعانت، مدد مانگنا، پکارنا، یہ عبادت میں سے ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ کو ہی پکارا جا سکتا ہے، استعانت اللہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ مدد مانگو، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ۔ یہ نماز اور صبر دو ایسے ہتھیار ہیں مومن کے جن کے ذریعے
مومن جو ہے وہ حق پہ کاربند ہوتا ہے، ڈٹتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ صبر اس کو، صبر کا مطلب ہی ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور نماز جو ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے، خصوصاً سجدے میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ صبر کرنا اور نماز کی پابندی، نماز پڑھنا، یہ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ بہت شاق گزرتا ہے۔ لفظی مطلب تو یہ بہت بڑا ہے، یعنی بہت مشکل گزرتا ہے، مشکل ہے، شاق گزرتا ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر نہیں، خشوع رکھنے والوں پر نہیں، مگر جو خشوع رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے۔ الذین، آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت، الذین وہ لوگ، یظنون، لفظی مطلب ہوتا ہے گمان کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ مطلب ہوگا کہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین کے معنوں میں یہاں پہ ہوگا کہ بے شک یہ لوگ جو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے استعانت مانگتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے، اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، دنیا کے اندر کیے گئے کام کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر بندہ عمل پہ، پورا عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ کمزور ہو، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ عقیدہ، یہ ایمان بالآخرہ کا حصہ ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جواب دہی کا جب احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل پہ ابھارتی ہے یہ چیز بندے کو، اور بندہ عمل کرتا ہے۔ اگر یہ احساس مٹ جائے، یہ ایمان کمزور ہو جائے کہ میں نے کسی کو حساب دینا ہے یا کسی کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر بندہ عمل سے دور ہو جاتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، گویا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں جمع کرے گا، دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ اور جب دل کے اندر یہ پختہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بندہ عمل کی طرف آتا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا۔